سحر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سحر چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج ہم لوگ مقصد میلاد مصطفیٰ کے پروگرام میں شریک ہیں۔ آقا کی ولادت سے ایک بات کرتا جاؤں، دنیا کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا انکار کرتا ہو، بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا آقا علیہ السلام کی ولادت کا انتظار سارا زمانہ کر رہا تھا، اور انبیاء اس دھرتی پر تشریف لائے، ان کی آمد کا انتظار ان کے گھرانوں کو تھا، کیونکہ وہ رسول کی حیثیت سے نہیں مانگے گئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کی حیثیت سے مانگے گئے، اس لیے ان کی آمد کا انتظار انبیاء بھی کر رہے تھے۔ آدم تشریف لائے، فقط ان کے گھرانوں کو انتظار تھا کہ ہمارے گھر میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن انبیاء کی پیدائش ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کے گھرانے کو انتظار تھا کہ ہمارے گھر میں بچہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، فقط ان کے گھرانے اور ان کے محلے کو انتظار تھا کہ اس گھر میں بچہ آئے گا۔ جب باری آئی ہمارے محمد کی، محمد الرسول اللہ کی، اللہ رب العزت نے پھر سارے زمانے کو انتظار کے لیے کھڑا کر دیا کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں۔ آدم بھی انتظار میں کب وہ نبی تشریف لائیں گے، نوح بھی انتظار میں کب وہ نبی تشریف لائیں گے، ابراہیم بھی انتظار میں کب وہ نبی تشریف لائیں گے، بلکہ ابراہیم نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس کعبے کو بسانے والا بھیج دے، اللہ اس کعبے کا معلم بھیج دے۔ پھر میں کہنا یوں چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار زمین و زمان کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار مکین و مکان کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار آسمانوں کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار زمین کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سورج کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار چاند کو تھا، ستاروں کو تھا، سیاروں کو تھا، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سمندروں کی چولانیوں کو تھا، دریاؤں کی بہاروں کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار گلستان کو تھا، پھولوں کو تھا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار مکہ کے یتیم بچوں کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار مدینہ کی بیواؤں کو تھا، محمد مصطفیٰ کی آمد کا انتظار سارے زمانے کو تھا۔ تبھی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، آدم آپ نبی ضرور ہیں، آپ کی نبوت ضرور ہے، آپ جد امجد ضرور ہیں، لیکن آپ کے زمانے میں اگر وہ نبی آ گیا آپ کی نبوت منسوخ۔ آپ نے 950 سال محنت ضرور کی ہے، اگر آپ کے زمانے میں وہ نبی آ گیا آپ کی نبوت منسوخ۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو یہ شان دی ہے، معراج کی رات تمام انبیاء کو آقا کی سب میں کھڑا کر کے دنیا کو سبق دیا ہے، وہ یہ نبی ہے جس کی انتظار پورا زمانہ کر رہا تھا، یہ وہ نبی ہے جس کی انتظار سارے زمانے کو تھی۔ آج ہم نے معراج کی رات اسے تمام انبیاء کا امام بنا کے دنیا کو سبق دیا ہے، اور نبی تشریف لائے اپنی قوموں کو امام تھے۔ ہم نے محمد مصطفیٰ کو معراج کی شب آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کا امام بنایا ہے۔ ہم نے اور نبیوں کو دعوت دی ہے، انہوں نے اپنی قوموں کو پکارا یا قوم کہہ کے، ہم نے محمد مصطفیٰ کو یا یوحناس کے ذریعے پوری انسانیت کا دعوے دار بنا دیا۔ اللہ آپ نے عزت کیوں دی، اللہ آپ نے مقام کیوں دیا؟ اللہ رب العزت
فرماتے ہیں ہم نے کائنات اس کے لیے بنائی تھی، ہم نے کائنات اس کے لیے سجائی تھی، آج اس کی آمد ہو چکی ہے۔ آج کعبۃ اللہ میں بتوں کا راج نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ کا راج ہوگا۔ محمد کا ظہور ہوا، چلتے رہے، 40 برس کو پہنچے، اللہ نے نبوت کا اعلان کروایا، پھر دنیا کو سبق دیا۔ ہم نے اس نبی کو پیدا کیا، ہم نے اس نبی کی پیدائش پر پوری دنیا کو انتظار میں ٹھہرایا رکھا، لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں یہ نبی آیا اس لیے تھا کہ قرآن پھیلائے، یہ نبی آیا اس لیے تھا اللہ رب العزت کا دین پھیلائے۔ اس نبی کی آمد کا مقصد سمجھ جاؤ، قرآن والے بن جاؤ۔ اس نبی کی آمد کا مقصد سمجھ جاؤ، نماز والے بن جاؤ۔ اس نبی کی آمد کا مقصد سمجھ جاؤ، قرآن و حدیث پر عمل کر کے کامیاب ہوتے